يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخر ضرور کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقمان مبشر صاحب نے مورخہ 16 جون 2010 کو اپنے ایک پروگرام پوائنٹ بلینک میں صحافت اور شرافت کے تمام تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک فریق کو کھلی چھٹی دے دی کہ وہ دوسرے فریق کی عدم موجودگی میں جو چاہیں جھوٹے الزامات لگاتے چلے جائیں، نہ صرف جھوٹے الزامات لگائیں بلکہ ایک دینی جماعت کے بانی کی ذات پر بازاری حملے بھی کرتے رہیں۔ ایکسپریس ٹی وی اور لقمان مبشر کا یہ طرز عمل نہ صرف صحافت اور شرافت کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف بھی ہے، کیونکہ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف باتیں کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ چنانچہ نہ صرف 3 بے شرم ملا بلکہ لقمان مبشر بھی گھنٹہ بھر مزے لے لے کر اپنے مردہ بھائی کا گوشت تناول فرماتے رہے۔ اس پروگرام میں جو جھوٹے الزامات جماعت احمدیہ پر لگائے گئے ان میں سے پہلا الزام مولوی عبدالرؤوف صاحب کے الفاظ میں کچھ یوں ہے کہ قادیانیت کو ایک مذہبی گروہ کے بجائے ایک سیاسی گروہ کے طور پر سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود مرزا غلام محمد قادیانی صاحب نے یہ اعتراف کیا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ مولوی عبدالرؤوف صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے آپ یا اپنی جماعت کو انگریز کا خود کاشتہ پودا نہیں کہا۔ ہاں، آپ نے اپنے خاندان کے بارے میں ضرور لکھا کہ وہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، اور یہ وہ خاندان تھا جو کہ تمام کا تمام غیر احمدی تھا، نہ کہ احمدی۔ چنانچہ وہ مکمل عبارت جس میں خود کاشتہ پودے کا لفظ موجود ہے وہ کچھ یوں ہے: التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 برس کے متواتر تجربے سے ایک وفادار جانثار خاندان ثابت کر چکی ہے، اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریز کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں، اس خود کاشتہ پودے کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے۔ اشتہار 24 فروری 1898۔ یہ تحریر ثابت کرتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود کاشتہ کا لفظ اپنے خاندان کے متعلق لکھا، نہ کہ اپنے یا اپنی جماعت کے لیے۔ اور یاد رہے کہ آپ کا تمام تر خاندان غیر احمدی تھا۔ اسی تناظر میں مولوی عبدالرؤوف صاحب بڑی بے شرمی سے ایک اور جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں، خاندانی طور پر چونکہ انہوں نے خود یہ اعتراف کیا ہے، تریاق القلوب ان کی کتاب ہے، اس میں بھی خزان میں بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم شروع سے ہی خاندان ہمارا جو ہے وہ برطانوی سامراج کا وفادار اور ان کا خدمتگار رہا۔ انہوں نے اپنے والد کے بارے میں کہا کہ میرے والد غلام مرتضیٰ مرزا غلام مرتضیٰ نے 50 گھوڑے جو ہیں اور 50 سوار انگریزی حکومت کو استحکام کے لیے اور مسلمانوں کو اور بر صغیر کے لوگوں کو فتح کرنے کے لیے، صرف مسلمان نہیں بلکہ یہاں ہندو آباد تھے، دوسری آباد، تو بر صغیر کو اور یہاں کے رہنے والوں کو فتح کرنے کے لیے اور ان پر اپنی حکومت کا سکہ جمانے کے لیے اتنی خدمت میں ہمارے خاندان نے کی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں لکھا کہ ان کے والد محترم نے مسلمانوں یا بر صغیر کے لوگوں پر اپنی حکومت مستحکم کرنے کے لیے انگریزوں کو مدد دی تھی، بلکہ آپ اس کی وجہ جا بجا اپنی مختلف تحریرات میں یوں بیان فرماتے ہیں: مسلمانوں کو ابھی تک وہ زمانہ نہیں بھولا جب کہ وہ سکھوں کی قوم کے ہاتھوں دہکتے ہوئے تنور میں مبتلا تھے، اور ان کے دست تعدی سے نہ صرف مسلمانوں کی دنیا ہی تباہ تھی بلکہ ان کے دین کی حالت
اس سے بھی بدتر تھی۔ دینی فرائض کا ادا کرنا تو درکنار، بعض اذان نماز کہنے پر جان سے مارے جاتے تھے۔ ایسی حالت زار میں اللہ تعالیٰ نے دور سے اس مبارک گورنمنٹ کو ہماری نجات کے لیے ابر رحمت کی طرح بھیج دیا، جس نے آن کر نہ صرف ظالموں کے پنجے سے بچایا بلکہ ہر طرح کا امن قائم کر کے ہر قسم کے سامان آسائش مہیا کیے اور مذہبی آزادی یہاں تک دی کہ ہم بلا دریغ اپنے دین متین کی اشاعت نہایت خوش اسلوبی سے کر سکتے ہیں۔ اشتہار 10 جولائی سن 1900۔ مولوی عبدالرؤف صاحب، کیا آپ اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں کہ انگریزوں کی آمد سے قبل پنجاب میں سکھ راج تھا؟ کیا اس سکھ راج میں مسلمانوں کی زندگی دوبھر نہ تھی؟ کیا اس سکھ راج میں مساجد کو استبل نہ بنا دیا گیا تھا؟ کیا انگریزوں نے آ کر پنجاب کے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات نہ دلوائی تھی؟ کچھ خدا کا خوف کریں اور اللہ کے پیارے بندوں کے خلاف جو کچھ منہ میں آئے بکتے نہ چلے جائیں۔ سو اول یہ بات واضح رہے کہ بانی جماعت احمدیہ نے کبھی بھی اپنی ذات یا اپنی جماعت کو انگریز کا خود کاشتہ پودا قرار نہیں دیا، بلکہ یہ الفاظ آپ نے اس خاندان کے بارے میں تحریر فرمائے جو کہ غیر احمدی تھا۔ دوم یہ بھی واضح رہے کہ آپ کے خاندان نے انگریزوں کی مدد اس وجہ سے کی کہ انہوں نے سکھ راج کے مظالم سے مسلمانوں کو نجات دلوائی۔ پھر اس پروگرام میں ختم نبوت سے متعلق کہا گیا، ختم نبوت کے اوپر تو حضرت بحث ہی نہیں ہے، وہ تو ہم سارے قائل ہیں، اس میں تو کوئی دور رائے ہی نہیں ہے۔ جناب لقمان مبشر صاحب، ختم نبوت پر تو واقعتاً کوئی بحث نہیں ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ باقی تمام فرقوں سے بڑھ کر ختم نبوت پر ایمان رکھتی ہے، مگر آپ یہ نہ بھولیں کہ ختم نبوت کی تفہیم پر نہ صرف آج بلکہ ہمیشہ سے اولیاء اللہ اور دنیاوی ملا کی رائے متصادم چلی آتی ہے۔ تمام اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام ختم نبوت کا وہی مفہوم لیتے رہے ہیں جو کہ آج جماعت احمدیہ کا بھی ایمان ہے۔ اس سلسلے میں 12ویں صدی کے مجدد شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایسا ربانی مصلح نہیں آ سکتا جسے اللہ تعالیٰ کوئی نئی شریعت دے کر مابوس کرے۔ تفہیمات الہیہ جز 2 صفحہ 80۔ اسی طرح 6 صدی ہجری کے مجدد حضرت محی الدین ابن عربی اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں، وہ نبوت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے منقطع ہوئی ہے وہ صرف تشریعی نبوت ہے، نہ کہ مقام نبوت۔ پس اب کوئی شرع ایسی نہ ہوگی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع کے ناسخ ہو، اور نہ آپ کی شرع میں کوئی نیا حکم بڑھانے والی شرع ہوگی۔ ختم نبوت کی احمدیہ تفہیم کا اولیاء اللہ اور صوفیہ کرام کی ختم نبوت کی تفہیم سے کلی مطابقت رکھنا ایک ایسی کھلی حقیقت ہے جس کا اعتراف جناب جاوید احمد غامدی بھی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، نبوت کے سلسلے کے بارے میں یہ بیان مجدد صاحب کو دیکھ لیجئے، یعنی مکتوبات میں بیان کرتے ہیں کہ صرف اتنی بات ہم کہتے ہیں کہ نبوت اپنے منصب کے لحاظ سے ختم ہوئی ہے، کمالات کے لحاظ سے ختم نہیں ہوئی۔ اچھا ابن عربی کو لے لیجئے، فتوحات میں جو فصوص کی طرح کی کتاب نہیں ہے، بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تشریع ختم ہوئی ہے، شریعت والی نبوت ختم ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے اپنی حقیقت کے لحاظ سے، وہ ویسی کی ویسی ہی ہے، اور اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ختم نبوت کو اس معنی میں لے لیں۔ وہ حدیث نقل کرتے ہیں وہاں انقطعت النبوہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے خلاف اس زمانے میں ہم ہنگامہ کرتے رہے ہیں وہ اس سے زائد کون سی بات کہتے ہیں؟ یہ سری الفاظ میں بیان ہوا ہے، آپ اجازت دیں گے میں سنا دوں گا۔ لقمان صاحب، اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اولیاء اللہ کی ختم نبوت کی تشریح قبول کرتے ہیں یا دنیاوی ملا کی؟